بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، معدہ کے امراض کے سلسلے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسہال کے بارے میں، ڈائریا جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے طبی اصطلاح میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو اجابت کی مقدار جو ہے وہ 200 سے 250 گرام سے زیادہ ہو تو اسے ہم اسہال کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی قبض کا مریض ہے اور اس کو دن میں 2 یا 3 بار اجابت کی شکایت ہو جائے تو یہ بھی اسہال میں شمار ہوتا ہے. تو اسہال جو ہیں یہ پیچس کی طرح ہی یہ بھی جراثیموں سے پھیلتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پر جو جراثیم اثر انداز ہوتے ہیں یہ جا کر معدے میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. تو ہوتا ایکچولی اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سویا ہے تو صبح جو اٹھتا ہے تو اسے گرانی سی محسوس ہوتی ہے. جب وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہاں جا کر پتلے اجابت پتلے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس بات کا اظہار ہے کہ اس کو اسہال جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، خاص طور پہ حیضہ کے دنوں میں یا جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور مکھیاں اور مچھر اور دوسری چیزیں جو ہیں ایسے جراثیم یا وائرسز جو پھیل جاتے ہیں تو ہاتھوں کو لگتے ہیں، جسم کے ساتھ یہ چپکتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اور پھر یہ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک تو یہ وجہ ہے بڑی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ غذائی بے اعتدالیاں بھی ہیں ہماری جس میں ہم چکنائیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا لمیات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بسیار خوری یا باہر سے کھانا کھانا جس میں جو ہے چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے بھی پھر یہ کہ غذائی کمی اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جس میں جو ہے خاص طور پر وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا بیماری یہ چلتی ہے. تو یہ بیماری بڑی تکلیف دہ ہے. اس کے جو علامات ہیں وہ معمولی سے لے کر شدید تک ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ثابت جو ہے نا ہوتی ہیں. یہ تعریف تھی کہ یہ ہوتی کیا ہے. اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ پتلے پخانے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں 2 سے لے کر 5 تک، اور مریض کی حالت جو ہے وہ نڈھال ہو جاتی ہے. پیچس سے زیادہ یہ شدید قسم کی بیماری ہے اور اس میں مریض کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پخانے آتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیس کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن اجابت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ چھوٹی آنت کی سوزش ہے، اور اگر لیس دار مادہ زیادہ ہے اس میں اجابت کی مقدار کم ہے تو یہ بڑی آنت کی نشاندہی کرتی ہیں. کبھی قبض ہے، کبھی جناب اسہال آ رہے ہیں اور یہ کوئی اس کا ٹائم لمٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب پخانے میں لیس دار مادے زیادہ ہوں اور چربیلے مادے زیادہ ہوں تو اس وقت یہ لبلبہ کی سوزش یا پھر بڑی آنت کی سوزش یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس کی علامات کو مد نظر رکھ کر ہی ہم اس کا جو ہے نا وہ علاج کرتے ہیں. تو اس کی تشخیص کی جائے پہلے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ بغیر سبب کے تو کوئی واقعہ نہیں ہوتا. جب اسباب پر ہم غور کریں گے تو اسی لحاظ سے ہم بہتر تشخیص کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں جس میں جو ہے پروکٹوسکوپی ہے، سگموسکوپی ہے اور ایکس رے ہے جس سے آنتوں کی جو صورتحال ہے اس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے، بڑی چھوٹی آنت کا، معدے کا، کہ اس میں جو ہے پرابلم کیا ہے. اور اس کا کلچر ٹیسٹ ہے پخانے کا وہ ہو جاتا ہے جس سے ہمیں جراثیموں کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے حساب سے ہم جو ہے نا کون سے قسم کے جراثیم ہیں اور اس کے لیے کون سی ادویات مناسب ہیں تو اس حساب سے پھر جو ہے نا ہم اس کا علاج جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر خیال رکھنا ہے اگر مریض میں کمی ہو جائے پانی کی تو اس کو جو ہے یہ نمکول پلائیں، اور 2 دفعہ نمکول پلائیں تو اتنی مقدار میں اسے سادہ پانی دیا جائے، یہ بڑا ضروری ہے. اور مریض کو کھچڑی ہے ایسی نرم غذائیں دیں جو کہ معدہ میں آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکے اور اس کو کوئی برڈن جو ہے نا معدے کو نہ بنے، معدے کے لیے نہ بنے. اور مریض کو صاف ستھرا رکھیں، آلودگی سے اسے بچائیں بالکل. اور جو قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے کپڑوں کو ہاتھوں کو صاف رکھیں اور اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں وہ بھی. تو اس کے لیے طب میں جو ادویات دی جاتی ہیں اس میں فلائجل ہے، اس میں جو ہے وہ نیواڈیک ہے اور ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ اسہال بڑھ جاتے ہیں ساتھ پھر بخار بھی ہو جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ مرض جو ہے نا شدید ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ایک علامت بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر اسہال تو ہو رہے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہو رہا، وزن ٹھیک ہے بندے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنتوں کی سوزش ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ بیماری کے ساتھ ساتھ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید بیماری میں بندہ مبتلا ہے اور یہ بے ہوشی سے لے کر موت کے منہ تک انسان جو ہے نا جا سکتا ہے اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے.
تو جراثیم کش ادویات بھی دی جائیں ساتھ ساتھ، اور جلن کو سکون دینے والی، معدہ میں جو جلن ہے، آنتوں میں جو جلن ہے، اس کو سکون دینے والی ادویات جو ہے نا وہ بھی دی جائیں۔ تو جراثیم کش ادویات کی بڑی لمبی فہرست ہے ایلوپیتھک میں، لیکن ہومیوپیتھک میں ہم جو ہے نا اس کے لیے جو دوائیاں دیتے ہیں اس میں کیمومیلا ہے، اس میں پوڈوفائلم ہے، اس میں کالوسنتھ ہے، اس میں ویٹرم البم ہے، اور کاربوویج ہے اس میں، اور اس قسم کی دوائیاں جو ہے نا وہ ہم اس میں دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پرہیز کا جو ہے نا خاص خیال رکھا جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ جبکہ طب یونانی میں جو ہے اس کے لیے موچ رس ہے، لود پٹھانی ہے، میدا لکڑی ہے، اور اسی طرح سے کتھا ہے، اجوائن ہے، یہ جوارش انارین ہے، رب انار ترش ہے طب یونانی میں، تو یہ ہم اس کو دے سکتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ۔ لیکن طب نبی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے شہد جو ہے نا یہ بڑا اچھی چیز ہے۔ ہم اگر ایسا کریں کہ اناروں کا جو ہے نا وہ رس نکال لیں، اس کو گرم کریں، گرم کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا شہد ملائیں، یعنی کہ 1 کپ اگر پانی کا ہے، انار کے پانی کا، تو اس میں ہم 2 چمچ جو ہے نا چھوٹے شہد کے ملا لیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا 2 4 گھونٹ کر کے مریض کو دیتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی توانائی بھی لوٹ آئے گی، اس کے قوت مدافعت بھی بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ یہ جراثیم کش بھی ہے، اور ساتھ یہ پیٹ کے کیڑے بھی مار دیتا ہے۔ اس کے یہ فوائد ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ انار جو ہے نا اس لحاظ سے، اور شہد اس لحاظ سے اس کے لیے جو ہے نا یہ کافی مفید ہیں۔ تو غذا کا جب آپ خیال رکھیں گے اور جراثیم کش ادویات کے ساتھ سکون دینے والی ادویات دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مرض ہے نا یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگلا ہمارا جو موضوع ہے نا اسہال کے ساتھ ہی وہ بھی منسلک ہے، وہ ہے کہ بچوں کے اسہال۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ بچے جب دانت نکالتے ہیں تو ان کو اسہال ہوتے ہیں، دن میں 2-3 بار اسہال ہوں بچے کے لیے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ یہ بڑی بیماری ہے اور اس پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے اسہال یہ دانت نکلنے والا فلسفہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسے مفروضہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے یہ خاص طور پر فیڈر پیتے ہیں، چوسنی یعنی کہ سودر، بیبی سودر جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے بچوں کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو اس میں جراثیم جو ہے نا آ کے لگ جاتے ہیں، مائیں ہاتھ نہیں دھوتی، اس کو صاف نہیں کرتی، تو وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کے گلے میں نا دھاگا باندھ کر وہ جو ہے نا بیبی سودر وہ لٹکایا جاتا ہے، تو وہ جراثیم آلود ہوتا ہے، بچے اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، جراثیم بچے کے اندر پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اسہال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ اس سے جان چھڑوائیں۔ یہ جو بیبی سودر ہے یہ بڑا بچوں کے لیے یہ اس حساب سے خطرناک ہے، اس کا معدہ ہمیشہ ہی ڈسٹرب رہتا ہے بچوں کا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ 3 ماہ کے بعد جو ہے نا بچے کو آپ ایسے ہے کہ تھوڑی سی نیم ٹھوس غذا دیں، کیلا ہے، کھچڑی ہے، یہ اس طرح سے پتلا دلیا ہے، تو ایسی غذائیں دیں جو زود ہضم ہے، اور بچے کو دودھ کے ساتھ ساتھ یہ دیں۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے بچے کی تندرستی کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، جیسا کہ ہمیں حکم بھی ہے کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے۔ ایسے بچوں کی قوت مدافعت مصنوعی دودھ پر پلنے والے بچوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے، یہ بچے کا حق ہے، ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا حق دے۔ تو اگر وہ نہیں ایسا کرتی، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی سوائے کسی ایسی مجبوری کے، تو وہ یعنی اپنے اولاد کے حقوق جو ہے نا وہ ادا نہیں کر رہی، تو ایسے بچے پھر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، جو کہ چوسنی پر یا مصنوعی دودھ پر جو پلنے والے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ تو بچے کی صفائی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو جب 3 ماہ کے سے زیادہ بچے کی عمر ہو جائے تو اس کو جناب کپ میں یا پیالی میں چمچ کے ذریعے سے اس کو یہ جو ہے نا کسٹرڈ ہے، یہ کارن فلور ہے، یہ جناب کوئی اور چیز ہے ٹھوس نیم غذا جو بچہ مطلب کھا سکتا ہے، اس کو چمچ کے ذریعے دی جائے۔ اس کی یہ چوسنی سے اور ایسی چیزوں سے نا جو بوتل میں ڈال کر بچوں کو دیتے ہیں اس سے اس کی عادت چھڑوائی جائے، کیونکہ بچوں کی سب سے بنیادی وجہ بیماری کی، اسہال کی، یہی جراثیم ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کو یہ پرابلم ہو بھی جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر خیال کریں اس کا، اس کو بھی مطلب یہ کہ نمکول بھی دیں اور ساتھ سادہ پانی بھی ہر دفعہ جو ہے نا وہ دیا جائے۔ اور بچے کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو شہد میں یہ انار کا رس جو ہے نا اس کو گرم کریں، تھوڑا سا ڈال کر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا بچے کو پلاتے رہیں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے نا بچوں کا یہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو انار کی بڑی افادیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار تم کھاؤ تو کوئی انار ایسا نہیں ہے جس میں جنت کے اناروں کا کوئی دانہ جو ہے نا وہ شامل نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے
کہ جس نے انار کھایا اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آخر میں وہ بات مجھے پھر یاد آ رہی ہے پنڈت کنور دت شرما صاحب کی، تو اس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم یوگی، 2 ٹائم بھوگی اور 3 ٹائم روگی، یعنی جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اجابت کے لیے جاتا ہے وہ 100% تندرست ہے۔ جو 2 دفعہ جاتا ہے نا، جس کو بھوگی کہا گیا، وہ زیادہ کھانے والا ہوتا ہے، اور جو 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ جائے گا اس کو کوئی بیماری ہے، یعنی وہ روگی ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں جو ہے نا آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔